فصل فی ان الفلک قابل للحرکت المستدیرہ۔ اس فصل کے اندر تین چیزوں کا اس بات مقصود ہے، تین چیزوں کو ثابت کریں گے۔ پہلی بات اس فصل میں یہ ثابت کریں گے کہ فلک حرکت مستدیرہ کے قابل ہے۔ حرکت مستدیرہ کسے کہیں گے؟ گول حرکت، مستدیر گول۔ فلک حرکت مستدیرہ کے قابل ہے، ایک یہ ثابت کریں گے۔ دوسرا یہ کہ فلک کے اندر میل مستدیر کا مبدا ہے۔ کیا؟ میل مستدیر کا مبدا ہے، دوسرا دعویٰ۔ تیسرا یہ ثابت کریں گے کہ اس کی طبیعت میں میل مستقیم کا مبدا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے وہ ہر ایک کو ثابت کرتے ہیں۔ سبق سننے سے پہلے ایک اصطلاح سن لو کہ جس جسم کے اجزاء متفقۃ الطباع ہوں، جس جسم کے اجزاء متفقۃ الطباع ہوں وہ کسی خاص وضع یا کسی خاص جگہ کی کوشش نہیں کرتے، تقاضا نہیں کرتے۔ کل تم نے پڑھا کہ فلک مختلفۃ الطباع اجسام سے مرکب نہیں، یعنی اس کے جتنے بھی اجزاء مفروضہ ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ آپس میں متفقۃ الطباع۔ اور جس کے اجزاء متفقۃ الطباع ہوں وہ کسی خاص وضع اور کسی خاص محاذات کا تقاضا نہیں کرتا۔ اتنا یاد رکھنا یہ اصطلاح، جس جسم کے اجزاء آپس میں متفقۃ الطباع ہوں وہ کسی خاص وضع یعنی یہاں 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 وہاں یا خاص محاذات، خاص علاقے کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے ساری محاذات کیا رہتی ہیں؟ برابر رہتی ہیں، یہاں ہو وہاں ہو یہاں کچھ بھی ہو، یہ یاد رکھو۔ اب پہلا دعویٰ جو ہے اس کی دلیل سنو۔ دعویٰ کیا ہے؟ کہ فلک حرکت مستدیرہ کے قابل ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ فلک کے جتنے بھی اجزاء مفروضہ ہو سکتے ہیں، ویسے تو فلک میں اجزاء ہیں ہی نہیں، فلک بسیط ہے، لیکن مان رہے ہیں مفروضہ اسی لیے لگایا، جتنے بھی اجزاء مفروضہ بن سکتے ہیں وہ سب کے سب متفقۃ الطباع ہوں گے، مختلف الطباع ہو ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہوں گے؟ سب متفقۃ الطباع۔ اور جب سب کے سب متفقۃ الطباع ہیں تو اس کے اجزاء کسی خاص وضع اور کسی خاص متعین محاذات کا تقاضا نہیں کریں گے، بلکہ سارے محاذات، سارے وضع اس کے لیے کیا رہیں گی؟ وہ یہاں بھی ادھر سے ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر سے ادھر بھی آ سکتے ہیں، سب طرف ان کے لیے کیا ہے؟ برابر ہے۔ اور جب وہ ایک وضع سے دوسری وضع کی طرف جائیں گے، فلک کے اجزاء جائیں گے تو حرکت ضروری ہوگی کہ نہیں ضروری ہوگی؟ بغیر حرکت کے ایک وضع سے دوسری وضع کی طرف جا سکتے ہیں؟ جا ہی نہیں سکتے۔ اب ساری وضعیں فلک کے اجزاء کے لیے کیا ہے؟ برابر ہیں، وہ چاہے اس میں ہو، چاہے اس وضع میں ہو، چاہے اس جس میں چاہے آنا جانا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب متفقۃ الطباع ہیں، ساری وضعیں ان کے لیے کیا ہے؟ برابر ہیں۔ تو ایک وضع سے دوسری وضع میں جانا اس کے اجزاء کے لیے ممکن رہے گا، اور جب ایک وضع سے دوسری وضع میں جانا ممکن ہے تو یہ جانا کس کے ذریعے ہوگا؟ حرکت کے ذریعے یا بغیر حرکت کے؟ حرکت کرے گا تبھی نا۔ اور یہ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ فلک کے لیے حرکت مستقیمہ محال ہے، تو کون سی حرکت ہوگی پھر؟ حرکت مستدیرہ ہی ہو سکتی ہے۔ کل ہی پڑھا ہے کہ حرکت مستقیمہ فلک کے لیے محال، تو اب جب اس کے اجزاء ادھر ادھر جائیں گے ایک وضع سے دوسری وضع کی طرف تو کون سی حرکت کریں گے؟ حرکت مستدیرہ ہی کریں گے، لہذا فلک حرکت مستدیرہ کے قابل ہے۔ ایک دعوے کی دلیل سنو۔ یہ فصل اس بیان میں ہے کہ فلک حرکت مستدیرہ کے قابل ہے، لأن کل جزء من اجزائہ المفروضہ، اس لیے کہ اس کے اجزاء مفروضہ میں سے ہر جز لا یختص بما یقتضی حصول وضع معین، کوئی بھی جز کسی وضع معین کے حصول کا مقتضی نہیں اور نہ ہی کسی متعین محاذات کا مقتضی ہے۔ کیوں؟ لتساوی الاجزاء فی الطبعیت، کیونکہ تمام اجزاء طبعیت میں کیا ہے؟ برابر ہے، متفق ہے۔ فکل جزء یمکن ان یزول عن وضعہ، تو ہر جز کے لیے اپنی وضع سے
الگ ہونا زائل ہونا ممکن ہے. ومتى كان كذلك كان قابلا للحركة المستديرة، اور جب ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر جز کے لیے اپنی وجہ سے الگ ہونا ممکن ہے تو دوسری میں جانا ممکن ہے، اور جب جائے گا تو کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا، اور حرکت مستقیمہ محال ہے، لہذا کون سی حرکت کرے گا؟ حرکت مستدیرہ. متى كان كذلك، اور جب ایسا ہوگا تو وہ حرکت مستدیرہ کے قابل ہوگا. ایک دلیل. ونقول ايضا يجب ان يكون فيه مبدأ ميل مستدير يتحرك به والا لما كان قابلا للحركة المستديرة لكن التالي كاذب فالمقدم مثله. دوسرا دعویٰ اور اس کی دلیل. دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ فلک کے اندر میل مستدیر کا مبدا ہے. جب حرکت مستدیرہ وہ کر رہا ہے تو میل بھی کون سا پایا جائے گا؟ میل مستدیر. پہلے میل کو سمجھ لو. میل کیا چیز ہے؟ میل جسم کی اس کیفیت کا نام ہے جس کی وجہ سے جسم حرکت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جس کی وجہ سے جسم حرکت کرتا ہے. تو حرکت کی علت ہے میل. حرکت کی علت کیا ہے؟ اور میل کی علت ہے مبدا. میل کی علت کیا ہے؟ بغیر میل کے کوئی بھی جسم حرکت کر ہی نہیں سکتا. اس کو یاد رکھنا. بغیر میل کے کوئی بھی جسم ہو حرکت کہیں کر ہی نہیں سکتا. ہر جسم کے اندر میل ہے، اسی کی وجہ سے وہ حرکت کرتا ہے. اب یہ حرکت جیسے جیسے بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے یہ میل کا ہی نتیجہ ہوتا ہے. میل زیادہ قوی ہوتا ہے حرکت اور تیز ہوتی ہے. میل کمزور ہوتا ہے تو حرکت سست ہو جاتی ہے. اس کا احساس کیسے پتہ لگے گا کہ میل ہے کہ نہیں جسم میں؟ میں بتاؤں. اس کا احساس بھی ہوتا ہے. حرکت کے وقت بھی احساس ہوتا ہے، بغیر حرکت کے بھی احساس ہوتا ہے. ایک ڈھیلا اکاٹ کے اوپر پھینکو اور جب وہ واپس آئے ہاتھ لگا لو ایسے اور ٹچ کرتا ہوا وہ جائے تو ہاتھ پر کچھ احساس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا احساس ہوگا بتاؤ؟ درد کا ہی احساس ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ لگے گا کوئی چیز بہت تیزی سے ایسی ہے جو نیچے جانا چاہ رہی ہے، ہاتھ پہ ٹکرائی. سمجھ گئے؟ تو یہ جو اثر ہوا یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ کہتے ہیں یہ میل کی وجہ سے. اس کو اور آسانی سے سمجھو. موبائل یا کوئی بھی پتھر ہاتھ پہ رکھ لو، ایسے رکھا ہوا ہے لیکن یہ کچھ چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا ہے؟ کیا چاہ رہا ہے؟ نیچے جانا چاہ رہا ہے. یہ کس کی وجہ سے چاہ رہا ہے؟ اسی میل کی وجہ سے. اسی میل کی وجہ سے جو اس کے اندر موجود ہے اسی کی وجہ سے یہ چاہ رہا ہے کہاں جاؤں؟ نیچے جاؤں. تو اوپر سے آنے والا ڈھیلا بھی جب ہاتھ میں ٹکرائے گا تب بھی پتہ لگے گا کہ ہاں کوئی چیز ہے جو نیچے جانا چاہ رہی تھی تیزی سے اور اسی نے ہمیں کوئی اثر دیا ہے. یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ میل کی وجہ سے. تو ہر جسم کے اندر میل ہے، بغیر اس کے حرکت ہو ہی نہیں سکتی. تو حرکت کی علت کیا ہے؟ میل. اور میل کی علت ہے کیا؟ مبدا. ٹھیک ہے؟ تو ہر فلک کے اندر میل مستدیر کا مبدا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر میل مستدیر کا مبدا نہیں ہوگا تو حرکت مستدیرہ بھی نہیں ہو سکتی. اور حرکت مستدیرہ کا نہ ہونا باطل ہے تو میل مستدیر کا نہ ہونا بھی کیا رہے گا؟ باطل ہے. یعنی وہ حرکت مستدیرہ کرے گا تو میل مستدیر کا مبدا ہونا بھی ضروری ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ ملاؤ. وَنَقُولُ أَيْضًا، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ فلک کے اندر میل مستدیر کا مبدا ہے جس کے ذریعے وہ حرکت کرتا ہے. وَإِلَّا، اگر میل مستدیر کا مبدا نہ ہو، لَمَا كَانَ قَابِلًا لِلْحَرْكَةِ الْمُسْتَدِيرَةِ، تو فلک حرکت مستدیرہ کے قابل ہی نہیں رہے گا. وَلَكِنَّ التَّالِي كَاذِبٌ، لیکن تالی کیا ہے؟ کاذب ہے. یعنی فلک کا حرکت مستدیرہ کے قابل نہ ہونا یہ باطل ہے. فَالْمُقَدَّمْ مِثْلُهُ، تو میل مستدیر کے مبدے کا نہ ہونا بھی کیا رہے گا؟ باطل رہے گا. اچھا، بیان الشرطیہ، ملازمے کا بیان. انہ لو لم یکن فی طبعہ مبدأ میل مستدیر، اس لیے کہ اگر اس کی طبیعت میں میل مستدیر کا مبدا نہ ہوگا، لما قبل المیل من خارج، تو فلک خارج سے بھی میل کو قبول نہیں کرے گا. خارج سے میل کو قبول نہیں کرے گا، یاد رکھنا. فلا یکون فیہ میل اصلا، تب تو اس میں بالکل میل ہی نہیں ہوگا. فیمتنع ان یتحرک علی الاستدارہ، تب تو اس کا استدارہ یعنی حرکت مستدیرہ کرنا ہی کیا ہو جائے گا؟ محال ہو جائے گا. اب یہ کہ خارج سے میل کیوں نہیں قبول کرے گا اس کی دلیل کل پڑھنا. وہ تھوڑی لمبی ہے اس لیے اس کو میں نے آج چھوڑ دیا ہے. پہلے اتنا یاد کر کے سمجھ لو پھر اس کو کل سمجھو. بس یہاں سے دعوے کی دلیل کل ہوگی.
آ گیا کہ ہاں میل ہے، ہر چیز میں میل ہے، بغیر میل کے کوئی بھی جسم حرکت نہیں کرتا ہے۔ اچھا دیکھو اس کا ایک چیز اور، ڈھیلا اوپر پھینکا، یہ بھی یاد رکھو کہ جو میل طبعی ہے، میل طبعی ہے وہ حرکت قصری کرنے سے مانع ہوتا ہے۔ میل طبعی کا مطلب جیسا جسم ہے اسی حساب سے حرکت کرے، مثلا بھاری جسم ہے جو نیچے کو حرکت کرنا چاہتا ہے تو مثلا ڈھیلا وہ کہاں رہنا چاہے گا، اس کا میل طبعی اسے کہاں لے جانا چاہے گا، نیچے۔ اب اگر اس کو کوئی اوپر کو پھینکتا ہے تو یہ حرکت قصریہ ہے، میں نے پہلے ہی بتائی تھی، ڈھیلا اوپر کو پھینک رہے ہیں، کون سی حرکت ہے، یہ حرکت، تو حرکت قصری کو میل طبعی روکتا ہے، میل طبعی روکتا۔ اگر میل طبعی نہیں روکتا تو ایک بار ڈھیلا پھینک دیا جاتا تو ختم، آسمان میں جا کے رکے، لیکن واپس آتا ہے نا، اس کی وجہ سے آتا ہے میل طبعی، جہاں تک چل پاتی ہے، جہاں قابض ہو جاتا ہے میل طبعی وہیں سے واپس لے آتا ہے۔ تو میل طبعی حرکت قصری کے لیے کیا ہوتا ہے، مانع ہوتا ہے، اسے روکتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو، انشاءاللہ یہ کل سب فائدہ دے گا کل کے سبق میں۔ تو میل طبعی جو ہوتا ہے یہ حرکت قصری کے لیے کیا ہوتا ہے، مانع، روکنے والا ہوتا ہے، اس کو روکتا ہے۔ اور روکنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے میل بڑھتا ہے ویسے ویسے حرکت بھی کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ میل کمزور ہوتا ہے تو حرکت بھی کمزور ہوتی ہے۔ یہ سب انشاءاللہ کل پڑھ لو گے بس۔